نام نہیں ہے پنکی، استعارہ بن گئی ہے جو پیسے خرچ کیے بغیر اتنی پبلسٹی حاصل کر لیں۔ لوگ اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ مارکیٹ کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 دن میں اتنی ہائپ، 24 گھنٹے میں اتنی ہائپ، اس کے پیچھے کچھ تو ہے نا۔ 3 خواتین کا تذکرہ کیا، ایک کو پولیس نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا اس 302 میں، دوسری خاتون جو ہے اس سے پوچھا ہی نہیں گیا، اور تیسری کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ تیسری پنکی ہے۔ 16-17 سال کی عمر میں قصور سے ایک بچی نکلتی ہے۔ کراچی میں یہ کہیں ٹک ٹاکر نہیں تھی، یہ ہمیشہ سے پارٹی گرل ہے جو پوش ایریاز میں سجائی جاتی تھی، جن میں اشرافیہ ہی آتی تھی، دولت مند لوگ آتے تھے، ان میں پاپولرٹی حاصل کی۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 2 بڑی کمپنیز، ان کمپنیوں نے ویڈ جو ہے وہ شاپرز میں بند کر کے پارسل بنا کے بھیجنی شروع کر دی۔ ان کمپنیوں کو چھوڑ دیا گیا، باعزت بری کر دیا گیا، ان کو ریسپیکٹ دی گئی۔ بیٹے شادی اس نے کسی خاوند کے طور پہ نہیں کی، پہلے ڈرگ ڈیلر سے ضرورت پڑی، اس سے شادی کر لی، پھر وکیل کی قانون دان کی ضرورت پڑی، اس سے شادی کر لی، پھر پولیس افسر سے شادی کر لی۔ جو جہاں اس کے لیے مفاد پرست تھا، مفاد دے سکتا تھا، وہ اس نے شادی کر لی۔ آج جب ہم ریکارڈنگ آپ کی کر رہے ہیں، پروگرام آپ کا پیش ہو رہا ہے، اس وقت تک مجھے پولیس والوں نے یہ کہا کہ ایک ایویڈنس نہیں ہے نکاح نامے کی۔ یہ ایک ایسی مورل کرپشن ہے جو معاشرے کا۔ اس نے آغاز کیا چرس سے، بھنگ، چرس، افیم، گردہ، آئس، ہیروئن، ویڈ، اور اب کوکین۔ کہ یہ ملکہ کوکین ہے، یہ ملکہ عالیہ ہے۔ عدالت کے اندر جب آئی ہے یہ جس شاہانہ انداز سے آئی، صرف نعرہ ہی باقی تھا نا، بالکل خبردار ہوشیار ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں، یہ بھی کہہ دیتے۔ یہ اسی ادارے نے پکڑی جس نے این سی سی آئی اے ایف آئی اے کا جو ونگ تھا اس کے افسروں کو پکڑا تھا۔ اشرافیہ کے گھروں کے دروں پہ ان کے آگ لگی۔ کراچی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سیاستدان کا بیٹا گیا، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سابق صوبائی صدر کا سگا بھتیجا، پنجاب کی ایک خاتون اچھی عہدیدار، اس کی دوست کی بیٹی پنکی کے پاس جان سے چلے گئے۔ غریب کے گھر جلتا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نشے تو مر گیا پارک میں یا سڑک پر، فٹ پاتھ پہ مر گیا بیچارہ۔ جب آپ ایک بندے کے خلاف 10 12 15 ایف آئی آر درج کرنے کے 24 گھنٹے میں، تو عدالت کیا کہے گی؟ تو پاگل ہو تم، یہ جن ہے کوئی اتنے جرم کرتی ہے۔ 12 وکلا کے چیمبر، ان کے اندر دراز میں منشیات رکھ کے بکتی تھی۔ بخشی خانے کراچی کے 3 جیلوں کے، عدالتوں کے بخشی خانوں میں منشیات جاتی تھی، تو اندھے تھے ہم لوگ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زوہا راشد۔ ناظرین، ہر طرف پنکی پنکی کا شور ہے، اور پنکی سوشل میڈیا پہ، پنکی نیوز میں، اور پنکی پنکی ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ آخر پنکی جو ہے اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر کیسے بنی، یہ کیسے اس کے پاس اتنا پیسہ آیا، اور کون کون شخصیات اس میں شامل ہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنکی آخر ہے کون، یہ اتنی بڑی ڈرگ ڈیلر بنی کیسے؟ بیٹے پنکی جو ہے نا وہ ایک اب استعارہ بن گئی ہے، نام نہیں ہے پنکی۔ اب میرا جی ہر میڈیم آف کمیونیکیشن جو ہے اس پہ پنکی پنکی ہو رہا ہے جی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسی پروڈکشن، کوئی ایسا ادارہ، کوئی محکمہ جو پیسے خرچ کیے بغیر اتنی پبلسٹی حاصل کر لیں؟ کوئی بھی نہیں۔ لوگ اپنی پروڈکٹ جو ہے نا وہ مارکیٹ کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے کم از کم جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، 30 دن کا۔ یہ 3 دن میں اتنی ہائپ، 24 گھنٹے میں اتنی ہائپ، اس کے پیچھے کچھ تو ہے نا جس نے کیا ہے۔ جس ادارے نے، جس شخص نے یہ تانا بانا بنا اور جس وقت کا، یہ موقع کا انتخاب کیا، وہ کوئی چھوٹا شخص نہیں ہوگا۔ سوال یہ کیا کیوں گیا؟ کیوں کیا گیا؟ میں نے آج سے 1.5 سال پہلے جب مصطفیٰ عامر ہوا کراچی میں، جی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ثانوی حیثیت اختیار کر جائے گا، اس پہ منشیات کا عالمی نیٹ ورک غالب آ جائے گا۔ اس میں میں نے 3 خواتین کا تذکرہ، ریکارڈ پہ بات موجود ہے، 3 خواتین کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک کو پولیس نے وعدہ معاف گواہ بنا لیا اس 302 میں، دوسری خاتون جو ہے اس سے پوچھا ہی نہیں گیا، اور تیسری کو باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ تیسری پنکی ہے۔ اچھا، اب یہ جو، جب آپ یہ سلوک روا رکھیں گے تو ہر روز پنکیاں پیدا ہوں گی۔ بالکل۔ یہ پنکی میں نے کہا استعارہ بن گیا۔ کیسے؟ کیسے؟ جرائم کی دنیا کا، سیاست کی دنیا کا، بیوروکریسی کا، پولیس کا، افسروں کا، انتظامی طور پہ، شوبز کا،
کمیونیکیشن کا, میڈیا ہاؤسز کا, یہ ستارہ کیوں بنا ہے؟ کوئی زمین سے ہوگی ہے؟ نہیں. آسمان سے نازل ہوئی؟ نہیں. 16-17 سال کی عمر میں قصور سے ایک بچی نکلتی ہے. کراچی میں یہ کہیں ٹک ٹاکر نہیں تھی. کوئی شخص جو کہ کہہ رہا ہے بالکل لغو ہے, کبھی ٹک ٹاکر نہیں رہی. یہ ہمیشہ سے پارٹی گرل ہے. اچھا. کراچی کی وہ محافل جو پوش ایریاز میں سجائی جاتی تھی, جن میں اشرافیہ ہی آتی تھی, دولت مند لوگ آتے تھے, ان میں پاپولرٹی حاصل کی. اور پاپولرٹی حاصل کرنے کے بعد اس بچی نے اپنا لوہا منوایا, سب سے پہلے پارٹی گرل کے طور پہ, پھر شوبز کی ایک معمولی جو بیک سین ایکٹریس ہوتی ہے اس کے طور پہ, پھر منشیات ڈیلر کے طور پہ. ٹھیک ہے. منشیات کا ایک اصول یہ ہے کہ پہلے منشیات نوشی ہوتی ہے, پھر فروشی پہ آتے ہیں, پھر گینگ پہ آتا ہے, گینگ کے بعد انٹرنیشنل گینگسٹر جو ہیں ان کا ساتھی بنا جاتا ہے. جب یہ مصطفیٰ عامر کا کیس آیا تھا اور اس میں ایک بہت بڑے ٹی وی آرٹسٹ کا بیٹا انوالو ہوا تھا, اور جب یہ پتا لگا تھا کہ پہلے منشیات ویڈ باہر سے منگوائی جاتی ہے پہلے مرحلے میں بیرون ملک سے, پھر وہ پاکستان سے آتی تھی, پھر منشیات اگنی شروع ہو گئی کراچی میں, ویڈ انہوں نے کاشت کر لی. پھر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 2 بڑی کمپنیز سے مراد ہے کوریئر کمپنیز, ان کمپنیوں نے ویڈ جو ہے وہ شاپرز میں بند کر کے پارسل بنا کے بھیجنی شروع کر دی. اس وقت میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر ان کا ہاتھ نہ روکا گیا اور اس کمپنی کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے, واقعی بہت خطرناک ہیں. ان کمپنیوں کو چھوڑ دیا گیا, باعزت بری کر دیا گیا, ان کو ریسپیکٹ دی گئی. اچھا سر, یہاں پر پنکی پیدا ہوئی ہے. سر آپ نے یہ بات کی کہ اس نے اپنا لوہا منوایا, تو پھر اس کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے اس نے بیٹے شادی اس نے کسی خاوند کے طور پہ نہیں کی. اب تک کی جو پولیس کی اطلاعات ہے میں ساری وہ بتا رہا ہوں, تفتیش ہے یا میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. اس نے شادی کی جب اس کو ضرورت پڑی کہ یہ شخص میرے کام آ سکتا ہے. پہلے ڈرگ ڈیلر سے ضرورت پڑی, اس سے شادی کر لی. پھر وکیل کی قانون دان کی ضرورت پڑی, اس سے شادی کر لی. پھر پولیس افسر سے شادی کر لی. جو جہاں اس کے لیے مفاد پرست تھا, مفاد دے سکتا تھا, وہ اس نے شادی کر لی. اور آج تک, آج جب ہم ریکارڈنگ آپ کی کر رہے ہیں, پروگرام آپ کا پیش ہو رہا ہے, اس وقت تک مجھے پولیس والوں نے یہ کہا کہ ایک ایویڈنس نہیں ہے نکاح نامے کی. ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ انکشافات ہیں یہ آہستہ آہستہ سیریز میں, اقساط میں, پارٹس میں آئیں گے. جتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں 700 سے 800 کہتے ہیں جی پولیس کے بقول. اب میں اس پہ یقین نہیں کر رہا, میں تو اس کو اب بھی افسانوی کردار کہہ رہا ہوں. یہ افسانوی کردار ہے. پنکی ایان تھی, ٹھیک ہے, وہ بھی افسانوی کردار تھی, لیکن وہ فائنینشیل کرپشن کی حد تک تھی. یہ ایک ایسی مورل کرپشن ہے جو معاشرے کا. مجھے وہ تعلیمی ادارے پتہ ہیں, یونیورسٹیز پتہ ہیں, خواتین کی, کامن بچوں کی, جہاں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. یہ ایک پنکی نہیں ہے. اس پنکی کو استعمال کیا گیا ایسے موقع پہ جس کے سیاسی مقاصد کئی حاصل کرنے مقصود ہیں. اس نے تعلیمی اداروں میں بڑے بڑے دولت, کوئی غریب آدمی نشہ نہیں کرتا. بالکل ایسے. کیسے؟ غریب آدمی نشہ کرے تو فٹ پاتھ پہ اس کی لاش ملتی ہے, وہ مردہ ملتا ہے, نہیں مردہ ملتا ہے, یا پارک میں ملتا ہے. یہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو پارک میں ملا ہو جس کو منشیات اس نے دی ہو, کیونکہ یہ تو نشہ ہی بڑا مہنگا ہے. اس نے آغاز کیا چرس سے, پھر افیم, نہیں سوری, بھنگ, چرس, افیم, گردہ, آئس, ہیروئن, ویڈ, اور اب کوکین. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملکہ کوکین ہے یا ملکہ عالیہ ہے؟ جو پروٹوکول اس کو دیا گیا, ایسے ہے کیسے. ایک تصویر میں نے دیکھی, آج رات دیکھی کل, اس تصویر میں ایک پولیس والا کاندھوں پہ بٹھا کے اس کو لے کے جا رہا ہے, کاندھوں پہ بٹھا کے.
عدالت کے اندر جب آئی ہے یہ جی جس شاہانہ انداز سے آئی, بنا صرف نعرہ ہی باقی تھا نا, بالکل خبردار ہوشیار ملکہ عالیہ تشریف لا رہی ہیں, یہ بھی کہہ دیتے, ایک چابک والا آگے بھی لگا دیتے, ہاں جی یہی تھا نا. تو یہ کس نے کیا؟ ظاہر ہے پیچھے تو اس نے ڈرایا جی کہ ہتھ کڑی نہ لگائیں. تو کس پولیس والے کو نہیں ڈرایا جاتا کہ ہتھ کڑی نہ لگاؤ؟ تمہیں لگاتا کیوں ہے؟ قانون ہے نا, ضابطہ ہے. تو جو قانون کو چیلنج کرے, اس ایشو نے, میں نام نہیں لے رہا اس بچی کا, اس انمول پنکی کے ایشو نے ہمارے عدالتی انصاف پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا. بالکل پولیس کی انتظامی صلاحیت پر سوالیہ نشان ہے, بیوروکریسی کی نیت پر سوالیہ نشان ہے, بڑے اشرافیہ کے گھروں کے پورے اہل خانہ پر سوالیہ نشان ہے, پورے معاشرے پر کلنک کا ٹیکا ہے. کیسے؟ کیسے؟ آپ مجھے بتائیں, دنیا میں ہماری جگ ہسائی ہوگی, کیا جگ ہسائی ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ ایسی ہے کہ 25 گرام 20 گرام جس سے چرس نکل آئے اس کو تو آپ دھکے مار کے عدالت کے آگے گرا دیتے ہیں, اور جس سے اربوں خربوں کے اثاثے اور منشیات کے جدید ترین فارم نکلے کوکین, اس کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں, سلوٹ. ایک پولیس والا ASI سب انسپیکٹر بلکہ کراچی کا, وہ سلوٹ مارا تھا اس کو. یہ بھی آئی ہے ویڈیو, وہ کہتی ہے 700 سے 800 میرے گاہک تھے اس کے بقول. 700 سے 800 گاہک نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اس کی سلیمانی ٹوپی, نظر نہیں آتے تھے. اور بھائی کیوں پکڑے گئی پتہ ہے آپ کو؟ جی کیوں؟ یہ اسی ادارے نے پکڑی جس نے NCCIA FIA کا جو ونگ تھا جی جی اس کے افسروں کو پکڑا تھا, اسی نے پکڑا. کیوں؟ اشرافیہ کے گھروں کے دروں پہ ان کے آگ لگی, ان کے دامن کو آگ چھو گئی. کراچی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سیاستدان کا بیٹا گیا ہفتہ 10 دن پہلے. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سابق صوبائی صدر کا سگا بھتیجا, پنجاب کی ایک خاتون اچھی عہدیدار, اس کی دوست کی بیٹی پنکی کے پاس جان سے چلے گئے. پنکی پکڑی کیوں گئی؟ اس لیے پکڑی گئی کہ پنکی نے ان گھروں کو جلایا ٹھیک ہے جن کو آگ محسوس ہوئی. غریب کے گھر جلتا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نشے تو مر گیا پارک میں یا سڑک پر, فٹ پاتھ پہ مر گیا بیچارہ. سو سر وہ شخص کون ہے جو پنکی کے گھر کے نیچے مدعا پایا گیا ہے؟ اس کے پاس سے پنکی کا بالکل جھوٹ ہے, بے سرو. دیکھیں میری بات سنیں, بے سروپا ہے یہ. کبھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک نیا کام آ گیا اس ایشو پہ, پتہ نہیں اب لوگ سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے اس پہ. اس کو مزے کے خیز بنا دیا گیا ہے. اچھا, غیر سنجیدہ ایشو بن گیا. ایک ایسی FIR میں نے پڑھی اپنی 40 سالہ کرائم رپورٹنگ کی تاریخ میں بڑے ایشوز کو بڑی باریک بینی سے دیکھتا ہوں کرائمز کے. میں نے آج تک ایسی FIR نہیں پڑھی کہ جس کے مدعی کا کوئی تعلق نہیں مرنے والے سے, دور کا واسطہ نہیں. وہ منحوس کہتا ہے وہ ایسے مدعی جعلی ہے. FIR درج ہوئی ہے لیاری تھانے میں, ٹھیک ہے, کہ طارق روڈ کا ایک شخص گزر رہا تھا فٹ پاس, اس نے دیکھا کہ مردہ شخص پڑا ہے, اسے کپڑے یہ فلاں ہیں, اس کے اوپر کپڑوں پہ ٹیگ لگائے ڈون پنکی انجوائے کرو. ہاں جی. آپ مجھے یہ بتاؤ کوئی FIR 302 کی مدعی ایسا جس کا کوئی تعلق نہ مرنے والے سے کیسے درج ہوتی ہے؟ ایک. دوسرا, کیا اس نشئی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی کہ 302 کیسے ہوا؟ اس میں 322 کیوں نہیں لگی, 324 کیوں نہیں لگی, پہلے زخمی کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اگر نہ صحیح تو خطا تھا 322 کا مقدمہ کرتے. یہ 302 کی ڈائریکٹ FIR بغیر پوسٹ مارٹم کیسے درج کر لی؟ کوئی کیمیکل ایگزامینر نہیں ہے, کوئی اینٹی مارٹم رپورٹ نہیں ہے, کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے, یہ کیسے درج ہو گئی؟ تو پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ ملزمہ کو اس کے نیٹ ورک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. یہ FIR ہے ساری. جب آپ 6-7 FIR ایک بندے کے خلاف ایک دن میں درج کریں گے, عدالت اس کو شک کا فائدہ دے گی کہ جناب یہ جن ہے, کوئی جو خاتون ہے جو ہتھکڑی اترائی نا اس کی کہ خاتون کو ہتھکڑی نہ لگاؤ, ہمدردی کا ہے. چلے میں نے کہا یہ بھی مان لیا, عالمی سطح پہ انسانی حقوق میں آپ کی بلندی ہوگی. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ ایک بندے کے خلاف 10, 12, 15 FIR درج کر دیں گے 24 گھنٹے میں, تو عدالت کیا کہے گی؟ تو پاگل ہو تم, یہ جن ہے کوئی اتنے جرم کرتی ہے. صحیح کیا, اس کو فائدہ پہنچے گا, ریلیز ہو رہی ہے. یہ فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے. ایک دوسری ایک اور بات سنیں, جس نیٹ ورک کا تذکرہ کیا گیا وہ آہستہ آہستہ ان پارٹس بائی پارٹس
میدان میں آ رہے ہیں نام ان کے. جی سر میں یہی کوئی سینیٹر ہے جی اچھا ایک اور کراچی کی سندھ اسمبلی سے ایوان صدر اسلام آباد اور سینٹ تک ایوان بالا سینٹ جی 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 وہاں تک اس کی باز گشت ہے گونج ہے. ہاں کس نے پھیلائی؟ کسی نے سوچا کیسے پہنچ گئی؟ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا. مجھے آپ یہ بتائیں جب ڈی ایس پی سے شادی ہوئی تھی ہاں جی تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے نعوذ باللہ. اس میں کیا کرتی تھی یہ؟ بالکل کیا صحیح کرتی بات تھی؟ ہے. یہی کام کرتی تھی. جب وکیل سے شادی ہوئی اب ایک اور بات بتاؤں 12 وکلا کے چیمبر ان کے اندر دراز میں منشیات رکھ کے بکتی تھی. بخشی خانے کراچی کے 3 جیلوں کے عدالتوں کے بخشی خانوں میں منشیات جاتی تھی. تو اندھے تھے ہم لوگ. وہ ادارے کیا کرتے تھے؟ اب ایک اور جملہ سن لیں جملہ مترجہ. میرے ایک دوست نے بتایا جرنلسٹ نے کہ وہ پچھلے ہفتے جا رہا تھا بھاول نگر. راستے میں ایک ناکہ لگا تھا اینٹی نارکوٹکس فورس کا. کس کی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس؟ کس کی ہے؟ سر گورنمنٹ فوج کی. کی اس کے سربراہ جرنیل ہوتے ہیں. افواج پاکستان کا معتبر ترین ادارہ ہے جس نے منشیات کے خلاف وہ کارروائیاں کی ہیں کہ ہم آج بچے ہوئے ہیں. ہماری نوجوان نسل محفوظ تصور کی جا رہی ہے نہیں تصور کی جا رہی. ٹھیک ہے. ایک بیٹ پیچ نکال دیں کہ رانا ثناء اللہ کو اس نے پکڑا جعلی تھا وہ چھوڑ دیں وہ سیاسی ایشو تھا. مجھے صرف آپ یہ بتائیں وہ کہتا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس سے ایک ناکہ لگا تھا. ہمیں روکا 2 فیملیز تھیں 2 گاڑیوں میں. انہوں نے گاڑیوں کی سیٹیں بھی اکھاڑ دی. تو اس نے کہا کہ بھائی میں جرنلسٹ ہوں یہ میری خواتین ہے گھر کی تو خیال کرو. اس نے فون کیا کسی کو پنجاب کا ہیڈ تھا. اس نے کہا جی آپ جو یہ تلاشی جس طرح لے رہے ہو لینے دیں. کیوں؟ یہ پچھلے ہفتے کی بات. کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ایک فیملی کی شکل میں گروپ ہیں جو کوکین آئس اور ہیروئن لاہور سے باہر سمگل کر رہے ہیں. اچھا ابھی ایک بات میں آپ کو اور بتانے لگا آپ کے ناظرین کے لیے. سندھ گزشتہ 25 سے 30 سال سے 2000 کے بعد اس دلدل میں دھنس گیا ہے. دھنس گیا ہے. پنجابی کہتے ہیں خوب گیا ہے. پنجابی جی جی خوب گیا. یہ خوب گیا ہے سندھ. ابھی کسی نے نظر نہیں کی یہ سندھ میں یا کلٹیویشن ہوئی ہے اگ رہی ہے. ابھی کسی نے نظر نہیں کی خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں سمگل ہو رہی ہے کاشت ہو رہی ہے. ہمسایہ ممالک سے امپورٹ کی جا رہی ہے. بڑے بڑے کیریئرز کوریئرز ڈیلرز پیڈلر وہاں موجود ہیں. محفوظ ترین راستہ ہے باوجود اس کے کہ قبائلی علاقہ جات مرج ڈسٹرکٹ بن گئے. ضم شدہ اضلاع ہے نا انضمام شدہ. بالکل وہ اضلاع سیٹلڈ ہو گئے. ان کے باوجود ہر طرح کی منشیات اویلیبل ہے. پنجاب میں لاہور کی ایک بڑی خواتین یونیورسٹی جی خواتین یونیورسٹی اس کے مین گیٹ کے باہر ایک شخص بھٹے سٹے چھلیے وہ بیچتا ہے اور 350 روپے کا سٹا دیتا ہے. اس سٹے میں سونا لگا ہے. پروفیسر نے پوچھا مجھے بتایا کہ میں نے اسے پوچھا بچی سے کہ بیٹے یہ 350 روپے کا سٹا ہے اس میں سونا لگا ہے. اس نے کہا واقعتاً اس میں سونا لگا ہے. اچھا مطلب اس کے اندر بھی کچھ. جب یونیورسٹیوں کی خواتین یونیورسٹیوں کے باہر سٹے بھٹے بیچنے والا کوکین اور آئس بیچے گا تو پھر قوم کی اداروں کی حیثیت پہ سوالیہ نشان ماتم کرنا چاہیے. اور یہ ماتم میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو دانش سے بینا ہوتے نا جی وہ نابینائی دکھاتے نہیں ہیں. یہ نابینا بن کے کیوں رہے ادارے؟ مجھے بڑا اعتراف ہے خدمات کا اے این ایف کا. لیکن اس کے باوجود مجھے آپ یہ بتائیں کہ اے این ایف نے جو ناکے لگائے 124 کہتے ہیں پتہ نہیں دروغ پر گردن راوی. اس جرنلسٹ کا یہ کہنا ہے بڑے وثوق سے ثبوت کے ساتھ. اس نے تو خیر ویڈیو بنائی تھی اپنی. اس نے کہا مجھے افسر نے کہ 124 ناکے لگائے ہم نے پنجاب کی سرحدوں پہ لاہور سے آنے والے راستوں پہ بالخصوص. لاہور کے 4 راستے ہیں شہر سے باہر. جی جی
وہ کہتا ہے 4 راستوں سمیت 124 ناکے یعنی 125 ناکے لگائے گئے، تو یہ اب کیوں لگائے؟ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں لکیر پیٹنے کے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاتون سینیٹر بہت نامور، ان کی جوان سال بچی ابھی چلی گئی موت کے آغوش میں، وہ بھی اسی وجہ سے گئی، اسی نیٹ ورک کی وجہ سے گئی، سیم نیٹ ورک، اسی سے خریداری تھی۔ اور عجیب بات مجھے ایک بندے نے بتائی ہے کہ ماں بیٹی دونوں ایڈکٹ ہیں۔ میں دانستہ نام نہیں لے رہا، میں ڈرتا تو کوئی نہیں، خوفزدہ نہیں ہوتا، میں دانستہ نام نہیں لے رہا۔ اس بات کا انتظار ہے مجھے، نام میں اس دن لوں گا کہ وہ آفیشیل رپورٹ اس کے سامنے آ جائے۔ اس بچی کے میں نے کاز آف ڈیتھ نکالے، جنوبی پنجاب کے سابق صدر کے بھتیجے کے کاز آف ڈیتھ، اس کا تو خیر عدالت میں زیر سماعت، وہ تو ٹیسٹیمونیل آ گیا، سند آ گئی اس کا تو عدالت میں کیس زیر سماعت ہے، سندھ کے اندرون سندھ کی عدالت میں، ٹھیک ہے، کہ اس نے، اس کے چچا نے اور باپ نے یہ کہا کہ میرے بچہ اس نیٹ ورک کی وجہ سے منشیات میں چلا گیا تھا۔ ایک ایسا شخص ایم این اے جو ڈائری پولیس نے دکھائی کل مجھے، ایک تفتیشی افسر نے مجھے وہ کیا واٹس ایپ، اس ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ ایم این اے اور اس کا بیٹا 1,72,00,000 پونے 2 کروڑ روپے کے پچھلے ماہ کے مقروض ہے، صرف اپریل کے۔ اگر پونے 2 کروڑ روپے کی اس کا بیٹا اپریل میں کھاتا ہے، منشیات پیتا ہے، سنف کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، صرف ایک ماہ میں کتنا مہنگا نشہ ہے۔ اب جو فہرست برآمد ہوئی ہے، پاکستان کا پورا پیرلل اکانومی سسٹم ہے وہ منشیات فروشی۔ یہ جو لوگ اس کو تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں نا، تماشا یہ بنایا ہے بالکل۔ اب میں اس کی سیاسی بات بتا دوں، میں نے ایک سیاست کا لفظ کہا ہے، سیاسی بات اس کی بیٹا یہ ہے کہ ایک ہے امریکہ اسرائیل ایران جنگ، جی، اس کی شدت، اس کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ہمارے سر پر 28ویں ترمیم کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ایک مین پارلیمنٹرین پارٹی ہے، پارلیمنٹ میں مین پارلیمنٹ، جی جی، شاید وہ میرا خیال ہے 28ویں ترمیم کے حق میں نہیں ہے، شاید، مجھے خدشہ ہے اس بات، ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، اچھا لسٹ میں 700 سے 800 لوگ ہیں خریدار، 120 سے 130 مستقل گاہک، ایک ہے آف اینڈ آن خریدار، جی جی، وہ 700-800 پولیس کے بقول۔ یہ میرا کوئی ریسرچ نہیں میری اس پہ، 100 سے 125 لوگ وہ جو پکے گاہک ہیں، ان میں غالب اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کی ڈالی گئی ہے۔ اب یہ لسٹ کہاں سے بنی، کیا بنی، مجھے نہیں پتا۔ سی سی ڈی نے پنجاب میں بندے مارے، ایک لسٹ جاری ہوگی کہ فلاں فلاں کو مار دیا جائے گا، سی سی ڈی نے فوراً تردید کر دی، انکار کر دیا۔ وہ جناب ہم وہ باتیں کہتے ہیں، بھائی تمہیں کیسے پتہ لگا ان کو کیسے مار لو گے، پولیس مقابلہ اچانک ہوتا ہے، پلانڈ ایفرٹ کرو گے، تو انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اب یہ لسٹ کس نے دی، آئی کہاں سے، اتنی جلدی تیار کیسے، گرفتاری کے فوری بعد انکشاف کیسے کر دیا اس نے، اور نام اس کو یاد تھے 125-30 کے، آپ 800 چھوڑ دیں، 125-30 کے لوگوں کے نام بھی یاد رکھنا اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اس کا فرینزک ہو گیا موبائل، تو موبائل فرینزک ہوا تو اس سے پہلے 2022 میں اس کا بھائی پکڑا گیا، جی، ریاض بلوچ، اس کا بھائی سکا، جی جی، اس کے 2 بھائی اور بھی انوالو کیے انہوں نے، وہ لاہور میں پکڑا گیا۔ اس کو کس نے چھوڑا، کس نے چھڑوایا؟ اس نے ایک لسٹ دی ہے NF کے اہلکاروں کی کہ میں نے ان میں کروڑوں روپے تقسیم کیا، اس کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ایک شے کا فرینزک ہونا چاہیے اور پولیس کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے تفتیش، پولیس بیچ میں انوالو ہے۔ اب سی سی ڈی، انہوں نے کہا سی سی ڈی کا حوالے کر دیا کہ یہ نیٹ ورک کا وہ کرے، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا کریں میرے کا دعویٰ کس پر؟ وہ بھائی جو انوالو ہیں، جو ذمہ دار ہیں سارے کے سارے، اگر وہاں نہیں ہے تو کوئی وہاں سے نکالے ہوئے ہیں تو آپ انہی کے حوالے کر دیں گے، چور کو بٹھا دیں گے رکھوالی پہ۔ اچھا سر، میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ پنکی جس دھڑلے سے اور جس پروٹوکول سے کہہ رہی ہے کہ میں چلی بھی جاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا تو یہ نیٹ ورک چلتا رہے گا، میرے جانشین مقرر کر دیے، بالکل کر دیے، تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی بڑے ہاتھ ہیں جو یہ اس نیٹ ورک کو چلتا رہنے دیں گے؟ ہاتھ بڑے ہیں، بڑے عرصے سے ہیں، بڑے عرصے سے۔ المیہ صرف یہ ہے
کہ ہم اپنے مقصود جو مقاصد ہمارے ہیں نا، جو مشن ہمارا، ہم اس وقت پہ اس کو بریک کرتے ہیں. بھائی منشیات کے خلاف کاروائی سے کس نے کس کو روکا تھا؟ کب روکا تھا؟ کسی نے روکا ہے؟ نہیں، کوئی بھی کہ نہیں. جی ہم خصوصی مہم چلا رہے ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں. بھائی آپ 365 دنوں میں 360 دن گرفتاریاں کریں، 5 دن ان کو لیئر دے دیں. آپ نے 5 دن ان کو گرفتاریاں کرنا ہے اور باقی دن آزاد 360 دن لیئر دینا ہے. کیوں؟ آگے خصوصی مہم شروع کی. بھیا آپ نے کس نے آپ کو منع کیا تھا کہ پہلے 360 دن نہ کرو؟ ایسے ہی ہے. آپ نے 2022 میں پہلا مقدمہ، چلیں ہم یہ بھی، میں نہیں مانتا ویسے یہ بات، لیکن چلو تسلیم کر لی جائے بات پولیس کی، کہ 2022 میں لاہور میں پکڑا گیا، نواب ٹاؤن کے علاقے میں. اچھا عجیب بات، میرا خیال ہے کہ 2022 میں شاید نواب ٹاؤن تھانہ بنا بھی نہیں تھا. ایسے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن ایسے آئی ڈاؤٹ کہ وہ تھانہ ہی نہیں تھا شاید. یہ وہاں سے پکڑا جاتا ہے، ریاض بلوچ. جی. جب یہ پکڑا گیا اس کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں ہے، نہ جوڈیشل ہوا، ہاں بالکل، نہ ضمنی میں درج ہوا کہیں، نہ کوئی ریکوری ڈالی گئی. اس کی رہائی کیسے ہوئی؟ کس نے چھڑایا؟ ایک. دوسرا، یہ ان دنوں میں اس کی شادی ہوئی ڈی ایس پی صاحب سے. اب وہ ریٹائر ہے ڈی ایس پی. ڈی ایس پی کا نام نظر عام پہ کیوں نہیں آ رہا؟ بالکل. کراچی کے 8 پولیس والوں کے نام آگے اب تک ابھی مزید چل رہی ہے، فہرست لمبی ہے. یہ چل رہے ہیں لوگ، سینیٹرز کے آگئے، قومی اسمبلی کے سب کے آگئے. وہ جو رانا ناصر کا نام لے رہے ہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اس کا اصل نام مجھے پتا ہے، وہ وکیل ہے، اس کا اصل نام ہی کچھ اور ہے. کیوں رانا ناصر کہہ رہے ہیں؟ بات گول مول کر رہے ہیں. اور بھائی گول مول نہیں کہہ رہے. آپ کی جیب میں نوٹ ہیں 100 کے بھی، 1000 کے، 500 کے، 10 کے بھی. آپ کی مرضی ہے، آپ 10 کا نکال کے پھینک دیں، آپ 100 کا. یہ جیب سے نکال کے پھینک رہے ہیں. اچھا. یہ نئی مسلح کا نام بھی ڈال سکتے ہیں، یہ آپ سب کا نام بھی ڈال دیں، کیا پتہ لگتا ہے. تو یہ ڈھیل آہستہ آہستہ چھوڑی جا رہی ہے. لیکن مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ قوم کا مستقبل اگر بچانا ہے تو اس طرح کی. اچھا ایک اور میں بتاؤں بات، کہ معاشرے میں نا المیہ، معاشرتی المیہ، جی جی جی، ڈائلما ہے ہمارا، اس میں کئی پنکی ہیں، کئی پنکاز بھی ہیں. پنکاز کا نام کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ اکیلی پنکی کھیلے جا رہی ہے ہر طرف. او بھائی اس کا نیٹ ورک لاہور میں سبزہ دار میں ایک خاندان بھاگ گیا، اور سن رات کو، یہ میری تحقیق ہے. اچھا. ایک خاندان بھاگ گیا، اپنے گھر کو مقفل کر کے تالا لگا کے بھاگ گیا. کیوں؟ میں نے پتہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی نارکوٹکس والی مختلف ایجنسی کام کرتی ہیں. ان میں سے کوئی ایجنسی والے ہمارے پارک کے باہر بیٹھے تھے. والدہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یہ کیوں بھاگے؟ اگر آپ کے دل میں کچھ چور تھا تو بھاگے. اب یہ پتہ لگا کہ وہ شخص پنکی کی مبینہ نیٹ ورک جو اس کا ابھی تک مبینہ ہے، اس نیٹ ورک کی گاڑی وہ فراہم کرتا تھا. کتنے لاکھ روپے لیتا تھا مہینے کا، کماتا تھا کتنے؟ 28 سے 30 لاکھ روپے ماہانہ صرف اس کی آمدن تھی گاڑیوں کی. وہ بھاگ گیا. جب وہ بھاگا تو میں نے پولیس والے سے پوچھا یار اس کا کوئی نام ہے؟ کہتا نہیں نہیں نہیں، اس کا نام کہیں نہیں. ایسے پولیس کہتی نہیں ہے، ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. گھر سے وہ بھاگ گیا. لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن، سبزہ زار، مرغزار، گلشن راوی، متصل آبادی ہے. آگے پیکو روڈ کی بستیاں، جی، بستیاں ٹھوکر کی، مولن وال کی، ادھر سے کانا روڈ، ڈی ایچ اے کے نئے 11 12 بن گئے. یہ ساری بستیوں میں منشیات کے دھندے میں جو لوگ انوالو تھے ان کا اس نیٹ ورک سے تعلق ہے. ابھی تک کیوں انرتھ نہیں کیا جا رہا؟ اس وقت کریں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے ناظرین کو، یہ اس وقت کریں گے جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. اور اب مقاصد پورے ہو گئے، جیفری ایپسٹن جی کی مثال بھی ہو سکتی ہے ایک. دوسرا، اس خاتون جو پکڑی ہے، بڑے محتاط بات کر رہا ہوں، اس کا نام مسنگ کی فہرست میں بھی آ سکتا ہے. 2، تیسرا، کسی نہ کسی طریقے پہ، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو،
یہ اگر مزید انکشافات مقصود نہیں ہوں گے جی تو اس کو منظر سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ نعیم مصطفیٰ صاحب موجود تھے اور انہوں نے ڈیٹیل گفتگو کی پنکی کے کیس کے اوپر. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.